شاید نوجوانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ 1960 میں مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا الیکشن سالار نے ملے پلی کے بلدیہ الیکشن میں لڑا تھا، اور یہیں سے ملے پلی سے مرحوم قائد سالار ملت کو بلدیہ الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس وقت سالار کے خلاف اس وقت کے ایک بہت بڑے لیڈر کانگریس پارٹی کے جناب ایم ہاشم صاحب مرحوم سالار کے خلاف الیکشن لڑے تھے، اور بڑا ٹکر کا الیکشن تھا، وہ بڑا مشکل الیکشن تھا، اور ملے پلی کی عوام نے سالار کو کامیاب کیا بحیثیت رکن بلدیہ، اور پھر اس کے بعد سے مجلس کی کامیابی، سیاسی کامیابی کا سفر شروع ہوگا۔ 1960 کے بلدیہ کے الیکشن میں مجلس کے قریب 17 یا 19 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے، جس میں ہمارے 4 ہندو بھائی بھی شامل تھے، اور جب مجلس کو اتنی بڑی تعداد میں اراکین بلدیہ کامیاب ہو گئے تو اس وقت کی کانگریس پارٹی پریشان ہو گئی، اور راتوں رات انہوں نے قانون بنا دیا کہ اس وقت حیدرآباد کی بلدیہ الگ تھی، سکندرآباد کی بلدیہ الگ تھی، تو قانون بنا کر حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ کو ملا دیا گیا، اس لیے کہ مجلس کے خوف سے اس وقت کی کانگریس پارٹی نے یہ کام کیا۔ مگر ملے پلی ایک بڑی تاریخی جگہ ہے مجلس کی تاریخ میں، اور مجھے پورا یقین ہے ملے پلی کی عوام پر کہ آپ نے ہمیشہ ہر نازک وقت پر مجلس کی تائید کی، مجلس کی کامیابی میں آپ کے بزرگوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس تاریخ کو 30 نومبر کے دن دہرائیں گے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس جماعت کی کامیابی کے لیے بہت محنتیں کی، قربانیاں دیں، آپ بھی انشاءاللہ تعالی اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیں گے، اور متحدہ طور پر سب مل کر مجلس کے امیدوار جناب ماجد حسین کو نامپلی اسمبلی حلقے سے اپنا MLA منتخب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس مقام پر آج یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر مرحوم غوث صاحب رہتے تھے۔ میں مرحوم غوث صاحب کے گود میں میرا بچپنا، ان کی کئی میرے بچپنے کی تصاویر مرحوم غوث صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم غوث صاحب کی بھی مغفرت کرے۔ میں جانتا ہوں یہاں پر سالار ملت ہر رمضان میں افطار کی دعوت میں یہاں پر آتے تھے، اور میں ان کے ساتھ یہاں پر آتا تھا۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی ایک بہت بڑی تاریخی سرزمین ہے، جہاں پر انہوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنی جان کی قربانی دے کر بھی مجلس کو مضبوط کیا۔ تو میری تمام نوجوانوں سے، مجلس کے ذمہ داروں سے، ممبر سے اپیل ہے کہ یہ ایک خاص جگہ ہے، اس جگہ کی اہمیت کو آپ سامنے رکھ کر اپنی صفوں میں اور اتحاد کو پیدا کر کے مجلس کو کامیاب کرنے کی کوششیں کریں۔ مجھے ابھی جناب ظفر صاحب متعلقہ رکن بلدیہ یہ بتا رہے تھے کہ ظفر صاحب نے بڑی محنت کی، اور میں تو کہوں گا کہ مجلس پارٹی میں 44 اراکین بلدیہ ہیں، مگر ظفر کی محنت بہت بہترین رہی، اور وہ ایسا شخص ہے کہ صبح 6 بجے آپ کو نظر آئیں گا اپنے وارڈ میں، 7 بجے نظر آئیں گا، اور میں صبح میں جب اٹھ کر اپنا فون کھولتا ہوں تو سب سے پہلے ظفر صاحب کی فوٹو نظر آتی کہ ظفر صاحب 6 بجے یہاں پر گئے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ظفر صاحب محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، دیگر اراکین بلدیہ بھی، قاسم صاحب بھی، سرفراز صاحب بھی محنت کرتے، مگر ظفر صاحب کا دن صبح 6 بجے شروع ہو جاتا۔ تو ظفر صاحب نے یہ لسٹ میرے سامنے پیش کی ہے، جس میں میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بلدی حلقے ملے پلی کی عوام کو، جنتا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس کے کارپوریٹر کی محنت اور نمائندگی پر یہاں پر ملے پلی مسجد سے جو روڈ ہے
علی فارسٹ تک VDCC کی روڈ ڈالی گئی 29,50,000 کی لاگت سے، اور ویسے ہی VDCC روڈ شریف ملک کی دکان سے صبا بیگز کی شاپ تک 50 لاکھ کی لاگت سے VDCC روڈ ڈالی گئی۔ جیٹ کیفے جنکشن سے شریف دودھ کی دکان تک VDCC روڈ 15,50,000 کی ڈالی گئی۔ ایک مسجد ابراہیم کے پچھلے حصے میں VDCC روڈ کا کام مکمل ہو گیا 17,20,000 کی لاگت سے۔ پرائم فنکشن ہال میں CC روڈ ڈالی گئی 8.5 لاکھ کی لاگت سے۔ جامع مسجد سے GHMC کی جو ماڈل مارکیٹ تک 20 لاکھ کی لاگت سے VDCC روڈ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ سٹار اسٹیشنری کی دکان سے انو بھائی کے آفس تک 19,50,000 کی VDCC روڈ ڈال دی گئی۔ ملے پلی مسجد سے انوارالعلوم کالج تک VDCC روڈ کا کام مکمل ہوا قریب 40 لاکھ کی لاگت سے۔ ڈاکٹر رام پرساد کے نرسنگ ہوم سے پرائم فنکشن ہال تک VDCC روڈ 20 لاکھ کی لاگت سے ڈالی گئی، وہ کام مکمل ہو گیا۔ ملے پلی چورستے سے سلیم بھائی کے گھر تک VDCC روڈ ڈالی گئی 10 لاکھ کی لاگت سے۔ یہ سلیم ہزاری ہے نا، یہ سلیم ہزاری صاحب کی والدہ جو تھی 1960 میں جب سالار پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑ رہے تھے تو بہت کم لوگ مجلس کی کھل کر تائید کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس وقت سلیم ہزاری کی والدہ سالار ملت کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بولتی تھی کہ صلاح الدین اویسی ان کو ووٹ ڈالو، یہ میری پارٹی ہے۔ اللہ ان کی والدہ کی مغفرت کرے۔ اس لیے ملے پلی ایک تاریخی جگہ ہے۔ پھر انوارالعلوم گرلز کالج کی گیٹ سے پرائم فنکشن ہال تک 15 لاکھ کی لاگت سے VDCC روڈ ڈالی گئی۔ بڑی مسجد کے اطراف میں قریب 50 لاکھ کی لاگت سے روڈ کا کام شروع ہونے والا ہے، منظور ہو چکا ہے۔ ظفر شاہ گراؤنڈ سے گھٹالہ مسجد VDCC روڈ ڈال دی گئی 40 لاکھ کی لاگت سے۔ نوبل ٹاکیز جنکشن سے وہاں پر فٹ پاتھ بنایا گیا، ڈیوائیڈر اور سرکلر روڈ بنائی گئی، یہ کام زیر دوران ہے، اس کی لاگت 36,70,000 ہے۔ ایک NP2 لائن اشواق ٹیلر کی دکان سے ہری بھائی کی گلی تک مکمل ہو چکی ہے، NP2 کی لائن 15,50,000 کی لاگت سے۔ ایک NP3 پائپ لائن ہے 600 mm ڈایا کی جٹ کیفے سے موس کی بٹی کی گلی اور المدینہ چکن سینٹر سے نوبل ٹاکیز چورستے تک، یہ 34 لاکھ کی لاگت سے یہ NP3 لائن مکمل ہو گئی ہے۔ سیوریج لائن 300 mm کی شریف مل کی دکان سے جوگی واٹر پلانٹ تک ڈالی گئی 20,50,000 کی لاگت سے۔ وہیں پر سیوریج لائن ڈالی گئی 300 mm کی چار مینار بینک سے گھٹالہ مسجد تک 7,10,000 کی۔ ڈرنکنگ پانی کی لائن علی فارق سے نوبل ٹاکیز چورس تک ڈالی گئی 10,20,000 کی لاگت سے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ظفر صاحب کی نمائندگی پر قریب 4,60,24,000 کے کام صرف ملے پلی کے ڈویژن میں کیے گئے ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر مجلس کے مخالفین بار بار ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ان کے دماغ میں ٹیپ چلتا کہ نہیں، خالی انہوں جذباتی تقریر کرتے، ان کے کوئی لوگ کام نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جانتے نہیں کہ جو جذباتی تقریر کرتا وہی جذبات میں کام بھی کر سکتا ہے۔ جس کو تقریر کرنا نہیں آتا اس کو کام کرنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو صرف ایک ہی دکھتا ہے، مگر یہ لسٹ ہے کاموں کی، اور آپ گواہ ہیں کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں اور آپ نے ان کاموں کو دیکھا ہے جو مکمل ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اور بھی جو کام رکے ہوئے ہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان کاموں کو مکمل کروایا جائے گا۔ اور یہ کام مجلس جو کروائی ہے بلا لحاظ مذہب و ملت کو دیکھ کر ہم نے کام کروایا ہے۔ یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا مسلمان کا گھر ہے، کیا ہندو کا گھر ہے، یا دلت کا گھر ہے، یا بیکورڈ کلاس کی جنتا کا گھر ہے۔ ہم نے یہی دیکھا کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں اور ان کو یہ تکلیف دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی بنیاد پر مجلس کام کرتی آئی ہے اور اسی بنیاد پر آگے بھی مجلس کام کرتے رہے گی۔ اب رہا سوال یہ کانگریس پارٹی کا
اور بی جے پی پارٹی کا. ہاں دولے بھائی کو بٹھا دو. جلدی جوش میں آ گئے انہوں. ہاں خیر کوئی بات نہیں. تو اب رہا سوال کانگریس بی جے پی پارٹی کا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل دوپہر میں ہمارے میڈیا کے لوگ میرے کو ایک کارٹون دکھائے. کارٹون میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح کی تقریب ہے اور اسد الدین اویسی قاضی ہے اور انہوں شادی کرا رہے بی جے پی کی اور بی آر ایس کی. آپ سوچو, آپ کارٹون بنا کے ڈالے. میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو کارٹون بناتا انہیں خود کارٹون ہوتا. تو خیر انہوں بنا دیے. اب اس کا جواب دینا نا. ہم لوگ قرضہ کسی کا باقی نہیں رکھتے, کسی کا بھی قرضہ باقی نہیں رکھتے, ہم نہیں رکھتے ہم. اب میرے کو قاضی بنا دیے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بی جے پی والے سے, ارے بھیا وہ بھابھی اتنی دور کیوں ہے, دلی بلا لو نا اس کو. اب قاضی کے طور پر میرا فیصلہ یہ ہے, لے کے آؤ ان کو, دلی کو لے کے آؤ ان کو, ساتھ رہنا نا بھائی. ہاں ہم ہی تکلیف اٹھانا, انہوں نے اٹھانا, انہوں خالی اکیلے پھرتے رہتے. اب دوسرا انہوں بولے کانگریس. اب کانگریس کے بارے میں قاضی صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں بیچارہ 50 سال کا ہو گیا, کب تک اکیلا رہتا, اس کو بھی کراؤ. یہ قاضی صاحب کا فیصلہ ہے. تو بی جے پی والوں یہ یاد رکھو, تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اپنے پاس بولتے نا ایک کی پیٹ لگ جانا, ہم لوگ ایک کی پیٹ لگ جاتے. ابھی لوگوں کو بات کرنے کا وہ بولتے رہے ہولے خاموش چپ بیٹھ, ایسے بولنا پڑے گا ان لوگوں کو. کچھ بھی کارٹون بنا کے ڈال دیے. اچھا اب رہا سوال یہ کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا. اب یہ بولتے ہیں کہ مجلس کمیونل پارٹی ہے. 2014 میں ٹی ڈی پی بی جے پی سے کون لڑا؟ 2014 میں انہوں ہی بول رہے تھے مودی جی ایسے اچھے ہیں, مودی جی فلاں ہیں, بہت بولے انہوں. 2014 میں مودی کے گود میں بیٹھ کے گپا گپ چائے پیے بغیر دودھ کی. اب کون سی دودھ تھا یا چائے تھی نہیں معلوم, پیے ضرور. پیٹ میں کیا ہوا نہیں معلوم. اب 2018 آیا, انہوں فوراً کانگریس پارٹی میں چلے گئے. وہاں جا کے پھر ہمارے کو تو گالی دے رہے انہوں, اب بی جے پی کو بھی کچھ بولنا شروع کر دیے. مگر اب کیا بول رہے انہوں کہ نہیں میرا مقابلہ ایم آئی ایم پارٹی سے ہے. میرے بھائی تیرے سے 56 آ کے مقابلہ کر کے چلے گئے, کچھ نہیں ہوا. بہت آ کے چلے گئے. تو چیپیدی کا شیروا ہے, سمجھے نا. جمعہ 8 دن ہوئے تمہارے کو. ابھی انہوں سال کے 5 سال میں 4.5 سال کہیں نظر نہیں آئے. کووڈ میں غریب پس رہا تھا, مر رہا تھا, آکسیجن کے لیے تڑپ رہا تھا, دوائیوں کے لیے تڑپ رہا تھا, اسپتال کے بیڈ کے لیے تڑپ رہا تھا. مر گئے تو اسپتال سے لاش شمشان گھاٹ کو یا قبرستان لے کر جانے والا کوئی نہیں تھا. کون تھا؟ یہ آپ کا ظفر کارپوریٹر ہمارے قاسم اور سرفراز تھے. ظفر کے پاس تمہارے کہنے مرسیڈیز بھی ہے شاید, نہیں ہے؟ نہیں ہاں ہے, ان کہنے ہے. تو ظفر اپنی مرسیڈیز میں آکسیجن کا سلنڈر رکھ کے لے کے جا رہا تھا. موٹر سائیکل پر قاسم لے کے جا رہا تھا, ظفر لے کر جا رہے تھے. 2 مرتبہ ان کو کووڈ ہو گیا. میں بولا ارے میاں تھوڑا ریسٹ لو. نہیں صاحب فون آیا ہم لے کے جاتے. 1500 آکسیجن کے سلنڈر مجلس انتظام کی فری میں جس کسی کے گھر میں پہنچانا تھا ہم لے جا کر پہنچاتے. وہ لوگ فون کر کے بولتے ظفر کو, ظفر میاں ذرا سلنڈر ختم ہو گیا, پھر جا کر دیتے. ایک پیشنٹ کو کم سے کم 10 سلنڈر دیے. 10 سلنڈر فری میں دیے, 30 بھی دیے. اور وہ سلنڈر نارمل دنوں میں ملتا 3,000 2-3,000 ملتا تھا. ہم لوگ خریدے 12,000 13,000 میں کے سلنڈر خریدے, 1200 سلنڈر خریدے. پھر اس کے بعد بولے کہ صاحب سلنڈر ناکافی ہے, آکسیجن کانسنٹریٹر خریدے. ہم لندن سے کوئی لے کر آئے تھے, 55 آکسیجن کانسنٹریٹر خریدا میں قریب 70 لاکھ کے. یہ کام مجلس اس وقت کری, کسی کو نہیں دیکھی. کون کس کا مذہب کا ہے کیا ہے, 2 بھائی جان بچاؤ جان بچاؤ. کتنے لوگ مر گئے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. قبرستان بھر گئے. شمشان گھاٹ میں گاڑیاں کھڑ رہتی تھی.
اتنے لوگ مر رہے تھے. اتنا اس وقت میں مجلس نے کام کیا. اب انہوں کہاں دکھے؟ انہوں کوئی نظر آئے کہیں پر بھی آپ کو؟ اب وائٹ شرٹ پہن لے کے سن گلاسز لگا لے کے میں آ گیا. ارے تو کہاں گیا تھا؟ تو یہیں چھے. تو آ گیا سے فرق نہیں پڑتا. اوپر سے ان کا ایک ویڈیو دیکھا میں. ویڈیو میں انہوں بول رہے کہ نام پلی کے 2 لاکھ مسلمان, اس میں سے 1.5 لاکھ فینیٹک ہے. فینیٹک کا مطلب کیا ہے؟ جنونی. میرے کو حیرت ہو رہی کہ پولیس ویڈیو دیکھ کے بھی کچھ نہیں ایکشن لے رہی ان کے اوپر. اچھا ہمارے جلوس میں پیدل دورہ میں جو آ رہے, کون ہے انہوں؟ کون ہے؟ ایسا دوربین لگا کے دیکھ رہے, دوربین لگا کے. اماں اتنے لوگ آ گئے بٹو لگا کے. ہم بولے بالکل آتے, کیوں نہیں آتے؟ فوٹو لے رہے تھے. میں کیا کرا, میں ادرا بیٹا تھا, بہادر ٹھہر فوٹو لیں گے, پہلے فوٹو لیں گے. ہمارے کو ہم دبا کے فوٹو لیے. اچھا وہ 3-4 فوٹو ایسے وائرل ہوئے کہ پورے ہندوستان سے میرے کو فون آ رہے, ارے باس کیا فوٹو لیے؟ ملا کیوں, تم کو بھی شوق ہے تو آ جاؤ, ہم بھی تیار ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ آخر یہ کیا ہے؟ یہ شہر کے ماحول کو خراب کون کر رہا ہے؟ 1.5 لاکھ مسلمان فینیٹک ہے. ارے فینیٹک کہاں ہے رے؟ فینیٹک ہے, جنونی ہے, بدنام کرنا نام پلی کی عوام کو. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ نام پلی کو گورکھپور بنانا چاہ رہا انہیں. آپ سمجھو میری بات کو. نام میں مذاق نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نام پلی کو گورکھپور بنانا چاہ رہا انہیں. اسی لیے بول رہا کہ میرا مقابلہ مجلس سے ہے. یہ نہیں بول رہا کہ میرا مقابلہ بی جے پی سے بھی ہے. سمجھے آپ بات کو؟ سیٹنگ کر کے بیٹھ گیا, انہیں سیٹنگ کر لیا ان لوگوں سے, بی جے پی والوں سے. تو نام پلی کو نام پلی رکھنا ہے, جہاں پہ ہر آدمی امن سے, سکون سے, آرام سے اپنی اپنی زندگی گزار رہا. ان کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پر نام پلی کو گورکھپور بنا دو. 1.5 لاکھ مسلمان فینیٹک ہے. ارے کیا فینیٹک دکھا تیرے کو؟ بتا میرے کو, بتاؤ کون سا فینیٹزم ہے یہاں پر؟ جنونی بولنا نام پلی کی عوام کو ان کی توہین ہے. اور آپ آ کر ان 1.5 لاکھ فینیٹک سے آپ ووٹ مانگیں گے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جب آپ کے پاس یہ کانگریس پارٹی کے لوگ آئے تو لکھ کے لگا دو اپنے گھر میں, دس ہاؤس بلانگز ٹو اے فینیٹک. یہ فینیٹک لوگوں کا گھر ہے, یہاں پر تمہارے جیسے دیوانوں کی ضرورت نہیں. آؤٹ. تو آپ کو ایک اچھا فیصلہ لینا ہے. یہ لوگ نام پلی کے بھائی چارگی کے دشمن ہیں. یہ لوگ نام پلی کے امن کے, ڈیولپمنٹ کے دشمن ہیں. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے جو کانگریس پارٹی سے الحمدللہ یوتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری استعفیٰ دے کر آئے, محترم جناب عبد الکریم صاحب, اچھی بات بتائے میرے کو انہوں. وہ کیا تھا کوئز؟ ہاں, راجیو گاندھی ایک کوئز کمپٹیشن کیے تھے کانگریس والے. وہ کوئز کہاں چلے گا؟ اتنے پرائز دیں گے, وہ گھڑی دیں گے, گاڑی دیں گے, فلاں دیں گے, امکا دیں گے, ڈمکا دیں گے, کچھ بھی نہیں. اور خود راہل گاندھی پوسٹر ہے راجیو ان کے والد کا کوئز کمپٹیشن. کہاں گیا وہ پورا؟ وہ کدھر گیا پورا؟ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے ہیں. بہرحال ان کا مقصد ایک ہی ہے میرے بھائی کہ اب الیکشن ہاریں گے, اس کے بعد پھر جا کے سو جائیں گے, پھر 23 تو ہو گیا, اب 28 سے الیکشن سے 4 مہینے پہلے دامیا ایک وائٹ شرٹ لا لے, میں پہن کے آتا ہوں, وائٹ شرٹ پہن کے آ جاتے. اب ہاریں گے انشاءاللہ, بلدیہ کا الیکشن آئیں گا, پھر ایک 3-4 دن اٹھیں گے, پھر سو جائیں گے. بھائی یہ راجنیتی سیاست کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ تو کون سی پارٹی بدل دیا یہ شخص. اچھا بی جے پی ملی بھی ہے ان سے, یاد رکھو میری بات کو آپ. یہ شخص پوری کوشش کر لیا, بی جے پی بھی, اس کا ویڈیو ہے, میں بی جے پی میں جا رہا ہوں, میں وہاں جا رہا ہوں. اب راہل گاندھی ہم کو گالی دیتے. ارے بھائی تمہارا جس کو تم کینڈیڈیٹ بنائے انہیں خود بول چکا ہے میں بی جے پی میں جاؤں گا. وہ نام پلی کے 1.5 لاکھ مسلم اقلیت کو کہتا ہے فینیٹک.
اور آپ بول رہے بھارت جوڑو. کیا جوڑو یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس بھائی چارگی کو برقرار رکھیے. حیدرآباد میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا، گنیش کا بھی جلوس تھا. سب سے پہلے میں بولا کہ دیکھو حیدرآباد کی امن کو برقرار رکھنا ہے ہم کو. اور کیا ہوا؟ مسلمانوں نے فیصلہ لیا کہ گنیش تہوار کا جلوس بڑا ہوتا ہے، وہ جائے گا اس دن، ہم 2 دن کے بعد جلوس نکالیں گے. یہ پورے انڈیا میں پہلی مرتبہ حیدرآباد سے ہوا، تو اس کو دیکھ کر سب دوسرے شہر اور سٹیٹس بولے کہ ہاں ہم کو بھی ایسا کرنا پڑے گا جو حیدرآباد نے کیا. یہ ماحول کو آپ کو ہم کو برقرار رکھنا ہے. بی جے پی ہو، کانگریس ہو، ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اب یہ کانگریس پارٹی نے کرناٹکا کے الیکشن میں بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یاد دلا رہا ہوں، تھوڑا یاد دلا رہا ہوں آپ کو، ہم پاور میں آتے ہی بجرنگ دل کو بین کر دیں گے. یاد ہے نہیں ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے نا؟ 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے پیارے، بھول گئے راہل گاندھی تم؟ میں اس وقت بھی بولا تھا یہ ڈرامہ ہے، ناٹک ہے، مگر ہمارے بیچارے معصوم مسلمان ارے نہیں بھائی بین کر رہے. ارے ملا کہاں کرتے رہے، ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی پاکٹ سے مارنے والے ہیں دونوں بھی. مگر نہیں بین. 6 مہینے ہو گئے، کہاں کا بین ہوا بجرنگ دل؟ بجرنگ دل پہ کہاں بین ہوا بتاؤ میرے کو آپ؟ بجرنگ دل پہ بین نہیں ہوا. پھر بولتے ہیں مجلس، راہل گاندھی کانگریس والے مجلس ایسا کر رہی. ارے سکندرآباد کا پارلیمنٹ الیکشن مجلس کہاں لڑی؟ مجلس نہیں لڑی. کشن ریڈی کیسا جیتے؟ تو معلوم ہوا جو فینیٹک بولتا انہیں ان کا کام کیا. حیدرآباد لڑ رہا تھا مگر پورا یہاں پر کشن ریڈی کا کام کیا. ہم تو نہیں لڑے. اور نامپلی کا جب رزلٹ آیا پارلیمنٹ الیکشن سکندرآباد کا، یہاں بی جے پی کامیاب نہیں ہوئی، ٹی آر ایس کو بڑھ کے ووٹ ملے تھے. اب آپ بتاؤ کتنے ان کے جھوٹے الزامات. جو کچھ بھی ہے اسد الدین اویسی ذمہ دار ہے. ہاں میں ذمہ دار ہوں، 50 سال کا ہو گیا شادی نہیں کرا، میں ذمہ دار ہوں. اب ایسا ہو گیا کہ کسی کانگریس کے گھر میں کیا بولتے آپ کے کوئی چڑیا ہے یا مرغا ہے، صبح صبح فجر کو ظفر وہاں سے گیا تو مرغا صبح میں پکارنا بھول گیا. بعد میں پوچھے کہیں کو نہیں پکارا تو بولے نہیں مجلس کا ظفر گیا میں نہیں پکار سکا. ارے کوئی بات ہے؟ اب کس کے پاس بکری ہے، وہاں سے سامنے سے قاسم چلا گیا، نہیں بکری دودھ نہیں کہیں کو نہیں دی، نہیں قاسم مجلس کا چلا گیا بکری دودھ نہیں دیتی بولی. ارے کیا آخر ہر چیز ہمارے پہ ڈال دی. انہوں ملے ہوئے ہیں، انہوں ایسا کر رہے، انہوں ایسا کر رہے. یعنی جو کوئی بھی دلی سے پیراشوٹ میں اترتا، چاہے مودی جی ہو یا امت شاہ ہو یا یہ راہل ہو یا جو بھی کانگریس کا جتنے بھی ان کے جو بھی ہے اترتے، قال ایک ہی بات، اسد الدین اویسی 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 اویسی. ارے میری شادی ہو گئی رے بھائی، اب کہیں کوئی میری دریافت نہیں کر رہے. یہ عمر میں تو نہیں کرنا نا. نہیں ہر آدمی آ رہا، موڈی آ رہے، اسٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے. اب امت شاہ بولتے ہم وہ کریں گے، انہوں راہل آتے انہوں ملے ہوئے ہیں. ارے تم لوگ پہلے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو، میں تمہارے کو نیلوفر ہوٹل لے جا کے چائے پلا تو نیلوفر کی چائے، نیلوفر کا بن مسکا، سبحان بیکری کا عثمانیہ بسکٹ، کراچی بیکری کا چیری بسکٹ میں پیسے دیتا ہوں. مودی کو راہل کو بٹھا کے دونوں کو پلاتا ہوں. تم دونوں طے کر کے بولو میں کیا ہوں. ہاں تو ہے، وہ ہے بول کے نا. انہوں دونوں تو دولہے نہیں بن سکتے نہیں نا. ہم تو بول رہے کرو، انہوں بول رہے اماں نہیں ہوتا. انہوں ساری دنیا میں جا کے گیان دے رہے، ایسا کرنا ویسا کرنا. ارے بھائی پہلے نیچے تو دیکھو کیا ہے.
ہم جوارا گالی مجلس کو، یہ مجلس وہ مجلس یہ، ہمارے لوگ بول رہے صاحب بہت بول رہے. ملا سنو پیارے، سنو، انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کی پارٹی کا نام لے رہے تو معلوم ہو گیا کہ ان کی دل و دماغ پر مجلس کی پتنگ چھا چکی ہے، اور ان کو معلوم ان کی شکست یقینی ہے انشاءاللہ تعالی نام پلی سے. ان کی شکست یقینی ہے. اب کچھ نہیں بول رہے نا. اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ کے سی آر کو بھی نہیں بول رہے، خالی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جو آ رہا میرے پیچھے، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں انسان ہوں، کو لیلا ہوں کیا میں؟ جو دیکھو ایسا انہوں ایسا کر رہے، انہوں ویسا کر رہے، ارے فلا کر رہے. ارے بابو، یا ہم اس مقام پر پہنچے تو 65 سال کی محنت لگی، جیلوں کو جانا پڑا، لاٹھیاں کھانا پڑا، ہمارے بزرگوں کو اپنا بہت کچھ قربان کرنا پڑا، تب جا کر ہم یہاں پر آئے. ہم کوئی چمن میں چل کے یہاں تک نہیں آئے، ہم کوئی منہ میں لالی پاپ لے کر یہاں پر نہیں آئے. میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں، یہ سب سامنا کر کے ہم یہاں پر آتے ہیں. اور آپ آ کے بولیں گے ہم ایسا کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم مقابلہ کرنا چاہ رہے، برابر مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے. تم جس طریقے سے مقابلہ چاہ رہے اس طریقے سے مقابلہ کریں گے. مگر ہم تم کو بتا رہے ہیں، تم نام پلی کی عوام کی توہین کیے ہو، ان کو فینیٹک بول کر، اور انشاءاللہ تعالی تم کو اس کا جواب ملے گا 30 نومبر کے دن. تم کو جواب ملے گا 30 نومبر کے دن. تم نے گالی دی ہے، توہین کی ہے نام پلی کی جنتا کی، نام پلی کے غریب اور معصوم لوگوں کی. ان کو فینیٹک کہہ کر انشاءاللہ تعالی یہ پورے فینیٹک تم کو جواب دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی ہے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے، دیوالی آنے والی ہے. اب جا کر پوچھو دکان والوں سے، میاں کیا ہو رہا، کچھ سیل ویل ہے؟ کہاں ہے صاحب، خالی روڈ پہ ٹریفک ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. پوچھو، آپ پوچھو، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور موڈی جی بولتے ہیں وشو گرو، وشو گرو. ارے کئی کا وشو گرو بھائی، کہاں کا وشو گرو؟ آپ ان کو بولا پیسہ نہیں ہے تو موڈی جی بول رہے ہیں اویسی زہر پھیلاتا ہے. ارے نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے تو موڈی جی بولیں گے میں نے G20 کر دیا. مانے کوئی غریب کا کیا ہوگا اس ملک میں؟ اکانومی برباد، پیسے نہیں. آپ جا کر پوچھو دکان والوں کے ساتھ، بولے خالی لوگ چل رہے صاحب، چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے. وہ بیچارے وہ مٹھائی کی دکان والوں سے پوچھو، جا کے آپ ان سے پوچھو بھائی کیسا کاروبار ہے آپ کا، دیوالی آ رہی ہے. بولے ہائے بھائی تھوڑا بہت، زیادہ نہیں ہے. اب اس لیے آپ کو دیکھنا ہے، یہ حیدرآباد کو ہم کو بچانا ہے. یہ کانگریس پارٹی، ان کی تاریخ رہی ہے، ان کی تاریخ رہی ہے. آپ کرناٹکا میں سدھا رامیہ کے خلاف آپسی جنگ شروع ہو گئی کہ میں سی ایم بنتا ہوں، انہیں بنتا ہوں. یہی کانگریس پارٹی کا کلچر رہا. جب کبھی بھی کانگریس پارٹی حیدرآباد میں تھی، ہمارے یہاں پر ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، جب کبھی کانگریس پارٹی تھی حیدرآباد میں فساد ہوا. جب کبھی بھی کانگریس پارٹی تھی یہاں حیدرآباد میں فساد ہوا، پولیس فائرنگ ہوئی. اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ حیدرآباد میں 9.5 سال سے کرفیو نہیں ہوا. ہاں واقعات ہوئے ہیں، اور یہ کانگریس پارٹی بولتی نا مجلس یہ کرتی وہ کرتی. راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے، راجستھان میں کانگریس کی حکومت ہے. 5 سال سے کانگریس کی حکومت راجستھان میں. 100 مرتبہ انٹرنیٹ بند ہوا. کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور حیدرآباد میں کتنے مرتبہ؟ ایک یا دو یا 3 بار ایسا ہوا. اگر انٹرنیٹ بند ہوتا تو سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا؟ اوبر والوں کو، زومیٹو والوں کو، سویگی والوں کو. یہ بیچارے جو آٹو ٹیکسی چلاتے، ان سب کا روز کا کمائی برباد ہو جاتی. کانگریس کی سرکار راجستھان میں 100 مرتبہ انٹرنیٹ بند کر دیے. اب آ کے انہوں بولتے ہمارے کو انگلیاں اٹھاتے مجلس کے اوپر. ارے ہم تو کوئی ایسا کام نہ ہونے دیے، نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ارے غریب پٹ گیا ہوں گا راجستھان میں جب انٹرنیٹ 100 مرتبہ بند ہو گئی.
تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ 30 تاریخ کے دن ایک ہو کر نامپلی کی کامیابی کے لیے، نامپلی کی ترقی کے لیے، نامپلی کے بھائی چارگی کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے، نامپلی کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو اور آگے لے جانے کے لیے، اور نامپلی کو گورکھپور نہیں بننے کے لیے آپ کو مجلس پارٹی کے حق میں پتنگ کے نشان پر اپنا بٹن دبانا پڑے گا۔ اور جو لوگ فینیٹک جس نے ہم کو کہا، اس کو بھی آپ کو جمہوری طریقے سے اس کا جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم اپنی شناخت کو نہیں کھوئیں گے، ہم اپنی حمیت کو برقرار رکھیں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ مجلس پارٹی کو مضبوط کریے۔ آپ تمام یہاں پر آئے، آپ کا شکریہ۔ جلسہ جاری رہے گا۔ ماجد حسین آئیں گے، اور ماجد حسین کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماجد حسین جب 3 سال میئر تھے حیدرآباد کے، آج حیدرآباد میں آپ دیکھتے ہوں گے لیبر اڈے کے پاس 5 روپے کا کھانے کا سکیم ملتی، 5 روپے کی۔ وہ کون لے کے آیا؟ ماجد حسین لے کے آیا حیدرآباد کو۔ جب سومیش کمار بلدیہ کے کمشنر تھے، میرے کو ماجد آ کے بولے کہ صاحب یہ سکیم ہے، میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بار چنئی جا کے دیکھتا ہوں۔ ملا فوراً جاؤ، دیکھ کر آئے، حیدرآباد میں شروع کیے۔ آج وہ غریب لیبر 5 روپے میں، کوئی غریب ہو اس کو گرم گرم کھانا تو مل جاتا ہے بھائی۔ یہ کون لائے؟ ماجد حسین لے کر حیدرآباد میں۔ پھر آپ کو اور ایک بتا رہا ہوں، یہ آپ دیکھے ہوں گے سالار ملت واٹر پلانٹ 10 روپے ڈالتے، 5 روپے ڈالے تو 10 لیٹر پانی آتا نا، 20 لیٹر آتا۔ یہ سکیم بھی ماجد شروع کیا حیدرآباد میں۔ 5 روپے ڈالے تو آپ کو بسلری کے جیسا صاف پانی 20 لیٹر آتا۔ ماجد جب میئر تھا، یہ ماجد سکیم شروع کیا۔ یہ سکیم پہلے ماجد شروع کیے تھے اپنے وارڈ میں سید نگر پہ۔ اس کے بعد میں بولا بھائی پورے حیدرآباد میں شروع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پوری بیماریوں کا جڑ پانی ہے۔ سب سے زیادہ گندا پانی پی کر بیمار پڑتے بچے اور بوڑھے لوگ۔ یہ کام ماجد کیا۔ میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں، ماجد کو انشاءاللہ ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ ذہین آدمی ہے، محنتی ہے، مجھے یقین ہے کہ نامپلی میں اور 4 چاند لگا دے گا ماجد حسین انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مجلس کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 20 تاریخ کے دن، 20 نومبر کے دن آپ اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے، اور جس جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے، میرے ایک بچپنے کے دوست مہدی علی خان کا گھر بھی یہاں پر ہے۔ کہاں ظفر گھر؟ یہ گھر ہمارے دوست مہدی علی خان کا ہے۔ نظام کالج کے زمانے میں ہم بہت یہاں پر آ کر بیٹھتے تھے، جب کوئی ہم کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اچھے دن گزرے۔ اللہ ہمارے دوست مہدی علی خان کو، جو آج کل امریکہ میں ہیں، ان کے بھائی رہتے ہیں، ان کو خوش رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اس نامپلی سے، اس ملے پلی کے علاقے سے میری بڑی یادیں ہیں۔ ہمارے نانی کا گھر بڑی مسجد کے سامنے تھا۔ ہمارے نانی کا گھر، میرا تقریباً بچپنا اس نانی کے گھر میں گزرا۔ اور ہمارے نانی کے گھر کے سامنے ایک مٹھائی کی دکان تھی۔ مرحوم عابد بھائی تبلیغی جماعت کے وہاں آ کے بیٹھتے تھے۔ ہاں بابا سویٹ ہاؤس، بھائی نام یاد۔ میں جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو، بھلا نہیں ہوں اور نہ کبھی بھولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے یہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ 20 نومبر کے دن اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے۔ صبح کے وقت میں پولنگ کرانا، صبح کے وقت میں۔ اب یہ نہیں بولنا کہ نہیں ذرا ناشتہ کر لیتا ہوں، وہ بنڈی پہ گیا انہیں اڈلی وڑا لانے۔ ارے وہ دن بھر چلتا بابا، پہلے جاؤ، اپنے فیملی کو لے کے جائیے، افراد خاندان کو لے کے جائیے، اپنی ماں باپ کو لے کے جائیے، اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو، بہن کو لے کے جائیے، ووٹ ڈلا کے آ کے بیٹھ جانا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ سونا نہیں، ذرا فون کو، کھلونے کو کھولنا، فون کرنا، کیا رے گیا نہیں گیا، تم گئے نہیں گئے، جاؤ میاں جاؤ، جا کے ووٹ ڈالو، پتنگ کو ووٹ ڈالو۔ فون کر کے یاد دلانا لوگوں کو۔ فینیٹک بولا تھا انہیں ہمارے کو فینیٹک بولا تھا، اب فینیٹک بن کے ووٹ ڈالنا ہے مجلس کو۔ تو دن بھر فون کریے، لوگوں کو ترغیب دیجئے، سمجھائیے۔
پولنگ پرسنٹیج 100% ہونا چاہیے. 100% پولنگ ہونا چاہیے. کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. جس کا نام ہے ووٹر لسٹ میں انہیں جا کے ووٹ ڈالنا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کا تعاون سے, آپ تمام کی محنت سے, آپ تمام کی محبت کی بنا پر انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی کامیابی سے انشاءاللہ تعالی ماجد حسین نامپلی کا MLA منتخب ہوگا. آپ تمام کا بہت شکریہ. مجھے ابھی جانا ہے چنچل گوڑ